آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں اللہ رب العزت کے محبوب بندے جو اولیاء صالحین ہیں، بہت سارے ایسی جماعتیں نکل گئی ہیں، بہت سارے ایسے کرتا پاجامہ ٹوپی پہننے والے لوگ نکل گئے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کے ولیوں کی محبت ہی نہیں ہوتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو 40 دن کی نماز پابندی سے پڑھ لینے کے بعد یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہمارے عمل جو ہے بڑے بڑے، جن کی عمر، جن کا مقام، جن کا رتبہ، جن کا وقت، ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں، ریاضت میں، مجاہدے میں، تعلیم میں، ارشاد میں گزرا، ان سے بھی کہیں بڑھ کر کے ہمارا درجہ ہو گیا، یہ تصور ان کو آ جاتا ہے۔ وہ یہ کہنے لگتے ہیں کہ بھئی وہ بھی کیا ہے، وہ بھی ایک انسان ہے، وہ بھی اللہ کی عبادت کرنے والے رہے اور ہم بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ہم بھی ان کے جیسے بن سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات کو واضح کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی بننا کسی بندے کی خواہش پر موقوف نہیں ہے، اللہ جسے چنتا ہے اسی کو ولی بنا دیتا ہے۔ ہم اور آپ ہزار خواہش کریں کہ ہم بھی ولی بنا دیے جائیں، ہم عبادت گزار ہو سکتے ہیں، عابد ہو سکتے ہیں، زاہد ہو سکتے ہیں، مگر اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ خود ہمیں ولی بنانا نہ چاہے۔ اللہ تبارک و تعالی مخلوق میں اپنے محبوب بندوں کو پسند فرما لیتا ہے، اور یہ چن لیا جانا آج دنیا میں آنے کے بعد چنا گیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ عالم ارواح میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ولی کی روح کو ولایت کے لیے چن لیا ہے، ہر نبی کی روح کو نبوت کے لیے چن لیا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی چن لیا ہے، پہلے ہی اس چیز کی وضاحت ہو چکی ہے۔ ولی وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ ولی بنائے۔ انسان اپنے محنت سے گھٹنے گھس کر کے، ماتھے پر نشان بنا کر کے وہ ولی بن نہیں سکتا ہے۔ عابد، زاہد، متقی، پرہیزگار بن سکتا ہے، مگر وہ اللہ کا ولی بن نہیں سکتا ہے۔ آسان نہیں ہے ولی بننا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے، جس ذات کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ولی بنا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کے صدقے ہی میں دنیا میں جو رزق، رحمت، نعمت ملتی ہے، وہ اللہ کے ولیوں کے صدقے ہی میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ وَبِهِمْ يُرْزَقُونَ وَبِهِمْ يُسْتَسْقُونَ حدیث مبارکہ کے الفاظ مبارکہ ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ولی جو دنیا میں گشت کرتے رہتے ہیں، ان ولیوں کے برکت سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا والوں کو رزق دیتا ہے اور پانی عطا فرماتا ہے۔ پانی مل جانا یہ اللہ کے ولیوں کی برکت سے ہے، رزق مل جانا یہ اللہ کے ولیوں کی برکت سے ہے۔ اور پانی اور رزق کو چھوڑ دے تو انسان کی زندگی کیا ہے؟ پانی اور رزق، یہ کھانے اور پانی کے بغیر انسان زندگی جی سکتا ہے؟ 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، ہفتہ، 10 دن، اس کے بعد اسے دنیا سے جانا ہی پڑتا ہے۔ مگر الحمدللہ یہ وہ عظیم نعمت ہے جو انسان کے وجود کا مدار جن چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، جو ہوا ہے، پانی ہے، غذا ہے جو انسان کے لیے ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جو عطا فرماتا ہے اپنے محبوب بندوں کے صدقے و طفیل ہی میں عطا فرما دیتا ہے۔ ان کو چونکہ اللہ نے چن لیا ہے، اور چنے ہوئے جو بندے ہیں انہوں نے اللہ کی عبادت کی، ایسی کرتے ہیں جیسا کہ خدا ان سے اپنی عبادت کروانا چاہتا ہے۔ اللہ کے عبادت کا وہ حق ادا کرتے ہوئے عبادت کرتے ہیں، اللہ ان کے برکت سے ان کے آس پاس بسنے والے، ان کے ارد گرد رہنے والوں پر بھی رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے، علاقوں پر بھی اللہ تبارک و تعالی رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کا فرمان، اور پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے جو میرے ولی سے عداوت کرتا ہے میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ خدا خود اگر جنگ کا اعلان کر دے تو کون اس کو بچا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بچا سکتا ہے، کوئی خدا کے قہر و غضب سے نہیں بچا سکتا اس بندے کو جس کے خلاف خدا اپنے غضب کا اعلان فرما دے۔ دشمن کا جنگ کا اعلان جو اللہ نے فرمایا، یہ اپنی ناراضگی اور اپنے غضب و قہر کا اس پر برسائے جانے کا اعلان ہے در حقیقت۔ اور اللہ فرمایا وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، اور میرا بندہ میرا قرب اس وقت پر حاصل کرتا ہے، میرا قرب حاصل کرتا ہے 5 وقتہ جو نماز، جو فرض عبادتیں ہیں، ان فرض عبادتوں کو ادا کرنے کے بعد
نفل عبادتوں میں وہ مشغول ہو جاتا ہے اور میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ میرا جب اسے قرب حاصل ہو جاتا ہے تو اس کی زبان سے نکلی ہوئی بات گویا کہ میری بات ہو جایا کرتی ہے، اس کی نگاہوں سے دیکھنے والی طاقت کے پیچھے میری قدرت کار فرما ہوتی ہے، اس کی عطا کرنے کی طاقت کے پیچھے میری قدرت کار فرما ہوتی ہے، اس کے بولنے کے پیچھے میری قدرت کار فرما ہوتی ہے۔ وہ بولتا ہے پورا ہو جاتا ہے، وہ دیتا ہے یقیناً دے دیتا ہے، وہ دیکھتا ہے یقیناً دیکھ لیتا ہے، وہ سنتا ہے یقیناً سن لیتا ہے، وہ چلتا ہے یقیناً چل جاتا ہے۔ یعنی عام انسانوں سے اونچا ایک ایسا مقام اللہ تعالیٰ ان کو دے دیتا ہے، مقام اجابت اور مقام خاص، مقام قرب انہیں دے دیتا ہے کہ دوسروں کو وہ میسر نہیں آ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ عام لوگوں میں اولیاء بہت ممتاز ہوتے ہیں، مخلوق میں اولیاء بہت ممتاز ہوتے ہیں، اولیاء سے پھر انبیاء، انبیاء سے پھر رسل، یہ ممتاز ہوتے ہیں۔ اولیاء کاملین کی محبت ہمیں مل جانا یہ خدا کی رحمت کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔